یہاں تقریباً سبھی پاکستانی، سب پاکستانی، پاکستان کے حالات تو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. تو عزیزان گرامی، مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے نہیں ہم نے نیوز دیکھنا بند کر دی ہے، جب سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہم نے نیوز دیکھنا بند کر دی. ایک صاحب بہت بیچارے غصے میں تھے، کہ مولانا جب سے حالات خراب ہوئے میں نے تو نیوز ہی دیکھنا بند کر دی. بیچارے اپنا درد دل کر رہے تھے. آپ کو پتا کہ لوگ کہیں پہ بیچارہ جس کی نہیں سنتا تو ہمیں آ کے سنا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں. تو کہہ لگے میں نے ٹی وی ہی بند کر دیا، میں دنیا بھر کی کوئی اور چیز دیکھ لیتا ہوں. پاکستان کے جب سے حالات خراب ہوئے میں پاکستان کی نیوز دیکھتا ہی نہیں، اتنے حالات خراب ہیں. عزیزان گرامی، پاکستان میں بحثیں ہو رہی ہیں، الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکشن کے اندر بحث یہ ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرائیٹیریا ہونا چاہیے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کرائیٹیریا کو کہتے ہیں ملاک ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ فرقان ہونا چاہیے. فرقان جو فرق کرے. تو سب کے سب کہہ رہے ہیں کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، انگوٹھا ٹیک نہ لانا، جاہل آدمی نہ لانا، ایسا لانا جو کم از کم گریجویٹ ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. بھائی غدیر کے تناظر میں سنیے گا، غدیر کے تناظر میں سنیے گا. میں پاکستان کی سیاست نہیں پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، پاکستان میں بحثیں ہو رہی ہیں آج. سارے پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی بنا ہی ملک اللہ کے نام پہ ہے، اسلام کے نام پہ ہے، قرآن نبی کے نام پہ بنا ملک. اب وہاں پہ آج بحثیں ہو رہی ہیں کہ جو بھی آئے الیکشن میں کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے. پہلے وہ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو، دوسرا صادق و امین ہو. یہ پاکستان میں بحث ہو رہی ہے. صادق و امین ہو، اس کے اندر وہ کہتے ہیں صادق و امین سے کیا مراد ہے؟ سابقہ چور نہ رہا ہو. پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ سابقہ چور نہ، میری باتیں پہنچ رہی ہیں. اب وہ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پڑھا لکھا ہو، نمبر 2 صادق و امین ہو، یعنی سابقہ چور نہ ہو. ایک صاحب نے ٹی وی پہ کہا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھ رہا تھا ترجمہ کرنا پڑے گا. تو کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، سابقہ نہ چور ہو، نہ کبھی جیل گیا ہو، نہ عدالتوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہو، جسے دنیا کا جج ڈسکوالیفائی کر دے. وہ اللہ کی عدالت میں کس منہ سے جائے گا؟ مجمع کی توجہ رہے. وہ کہتے ہیں تعلیم ہو، صادق و امین ہو، سابقہ چور نہ ہو. چلتے رہیے گا. اور کیا ہو؟ تو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیاسی سوجھ بوجھ ہو. تو سیاسی سوجھ بوجھ ہو، کیسی سوجھ بوجھ؟ کیسی؟ تو انہوں نے بحث کیا کہ بھئی میں اب یہ جانا نہیں چاہ رہا تھا زیادہ تفصیل میں، اور آپ نے گھڑی چھپا کے رکھی ہے تو اب میں گھڑی لگاتا نہیں ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس اپنے فون پہ دیکھتا رہوں گا. تو جانے کے نام اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو کبھی ڈسکوالیفائی نہ کیا گیا ہو، اور اس کے اندر ایک پوری بحث ہے کہ کرپٹ نہ کرپٹ ہو اور نہ ہی عدم صلاحیت. اب اس کے اندر بڑی بحثیں کہ صلاحیت کیسے ختم ہو جاتی ہے. بچے کہیں گے آج اتنا ٹیکنیکل کر دیا کہ ہم سب کے پلے نہیں پڑ رہی. تھوڑی سی زحمت کر لیجیے گا. یہ ساری بحثیں ہو رہی ہیں کہ یہ سب شرائط ہوں، اسے آنا چاہیے. یہ کتنے سال کے لیے آ رہا ہے؟ 5 سال کے لیے. پاکستان کی پارلیمنٹ کی مدت تھی 4 سال. ابھی 10-15 سال پہلے تبدیل کر کے کہی گئی ہے 5 سال. مدت ہے 5 سال، اب ہے 5 سال. کس کا نمائندہ ہے؟ عوام کا. خدا را بولیے، یہ جو پارلیمنٹ میں جا رہا ہے یہ کس کا نمائندہ؟ عوام کا نمائندہ جا رہا ہے. عوام کی ڈیمانڈ ہے پڑھا لکھا ہو، جبکہ ساری عوام پڑھی لکھی نہیں ہے. عوام کہہ رہی ہے صادق و امین ہو، جبکہ ساری عوام صادق و امین نہیں ہے. عوام کہہ رہی ہے چور نہ ہو، جبکہ خود ایسے نہیں ہے. توجہ، عوام کہہ رہی ہے سابقہ طور پہ کبھی عدم اعتماد نہ ہوا ہو، کبھی ڈسکوالیفائی نہ ہوا ہو. اتنی شرائط عوام کی، جن کا نمائندہ صرف 5 سال کا. اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو
ہو بھی ہمیشہ کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. اب اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو، بہت سے عوام نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی ہمیں ایسے بزدل نہیں چلیں گے جو فوراً بوٹ پکڑ لیتے ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اگلے 10 دن میں پاکستان جا رہا ہوں، مجھے کسی کو مطلب نہیں، میں تو عوام کی باتوں کو پہنچا رہا ہوں. بھئی یہ بات ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے کہا لوگوں نے یا نہیں کہا؟ اتنا دل گردہ ہو کہ جو موقف پیش کرے اس پہ ڈٹا تو رہے. یہ نہ ہو کہ رات میں موقف کچھ، دن میں موقف کچھ، اور جب پوچھا جائے کہ آپ نے موقف بدل لیا تو کہا کوئی میں نے قرآن تھوڑا کہا تھا، یہ قرآن تو نہیں ہے میں جب چاہوں بدل لوں. ان سے کہا کہ آپ نے معاہدہ کیا، دستخط کیے تھے، کہا جھوٹ ہے، میں نے معاہدہ نہیں کیا. جب معاہدہ دکھایا تو کہا یہ دستخط میرے ہیں، میں نے واپس لے لیا. تو اب عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا دل گردہ ہو جو کہے اس پہ ڈٹا رہے، یہ نہ ہو تلوار دیکھے. میں نے تو تلوار کہی ہے، میں نے تو بندوق کہی نہیں، میں نے تو بوٹ کہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں جب تلوار دیکھے تو پھر نہ جائے. عزیزان گرامی دل گردہ ہو، اب آئیں اللہ نمائندہ بنائے تو کہے گا علم کتنا ہو، علم لدنی کا مالک. توجہ فرما، توجہ فرما رہے ہیں انتظار کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا جب میرا نمائندہ آئے تو علم لدنی کا مالک. کیونکہ یہاں پہ بھی مجھے بتایا 2-3 مرتبہ غدیر پڑھ چکا ہوں، غدیر وہاں، آج غدیر کی ساری تمہید سن لیجیے. بتانے گرامی اللہ جب نمائندہ بنائے تو پہلی شرط اللہ رکھے گا علم لدنی کا مالک ہو. جب ممبر پہ آئے تو کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہ کہے پوچھ کے بتاتا ہوں، دیکھ کے بتاتا ہوں، کل آ جانا دوبارہ بتا دوں گا. عزیزان گرامی جب آئے تو علم لدنی کا اللہ کا نمائندہ. دنیا کہتی ہے صادق و امین ہو، اللہ جسے نمائندہ بنائے گا اللہ کہے گا عصمت کبریٰ کا مالک ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، عصمت کبریٰ کا مالک ہو. لوگ کہہ رہے ہیں سابقہ اچھا ہو، اللہ کہے میں ایسا نمائندہ بناؤں گا کہ سارے مسلمان کہے کرم اللہ وجہہ ہے، اس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے. یہ اللہ کا نمائندہ. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کے یہاں کبھی پڑھا یا نہیں، میں نے یہ خود اخذ کیا ہے، جدید ہے. دونوں علماء کرام سے میری درخواست ہے میرے اس نقطے پہ غور کیجیے گا، اگر دل کو لگے تو دعا دیجیے گا، اگر دل کو نہ لگے تو میری تصحیح کر دیجیے گا. تو ادارے گرامی یہ میں نے ایک نیا نقطہ سوچا کہ اللہ کا ہم کیا کہتے ہیں کلمے میں؟ علی ولی اللہ. یہی کہتے ہیں سارے شیعہ دنیا کی کہتے ہیں علی ولی اللہ. کبھی آپ نے یہ تو نہیں سنا کسی نے کہا علی وکیل اللہ؟ توجہ، سب کہتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں، علی ولی اللہ. عزیزان گرامی ذرا آیات سن لیجیے گا اور میرا استدلال سن لیجیے گا، میری ایک نئی کوشش ہے دل کو لگے. عزیزان گرامی میں نے اب سے عرض کیا نا 2 نکاح پڑھا کے آیا تو میں اتفاقاً دونوں طرف سے، دلہن کی طرف سے بچی کی طرف سے وکیل تھا. اب میں جب پہنچا تو میں نے جب بچی سے اجازت دی میں نے فوراً کہا ان کے والد کہاں؟ ان کا والد سامنے کھڑے. والد کون ہے؟ یہ ولی عقد ہے. توجہ، لڑکی کے عقد کا ولی باپ ہوتا ہے، باپ اور دادا. تو اگر ولی موجود ہے تو ولی کی اجازت شرط ہے. توجہ سارے مجمع کی. عزیزان گرامی
اگر لڑکی کا باپ اجازت نہ دے کنواری لڑکی کا تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا. اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ تو ہو سکتا لڑکی کی اجازت سے, خاتون کی اجازت سے. لڑکی ہو پہلی شادی ہے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. توجہ, وکیل بدلا جا سکتا, ولی نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. تو میں نے لڑکی سے میں نے کہا بیٹی اجازت ہے, اگر راضی ہو تو کہو بسم اللہ. بچی نے کہا مولانا صاحب بسم اللہ. میں نے فوراً اجازت مانگی. بچی کا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ ولی عقد ہے, اجازت ہے, راضی ہیں, میں آپ کی بیٹی اور آپ کی وکالت میں آپ پڑھ دوں. کہا مولانا میں راضی ہوں. میں نے تو دعوت دی, بلایا, کہا نہیں اجازت ضروری. جنازے میں جائیں تو پوچھتے ہیں ولی میت کون ہے؟ مرد ہو تو بڑا بیٹا, خاتون ہو تو شوہر. ایسا ہی ہے. عزیزان گرامی, تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں, ہم ان کی وکالت میں جنازہ پڑھا رہے ہیں تو ہم ولی میت سے اجازت لیتے ہیں, ولی سے. توجہ عزیزان گرامی, قرآن میں آیت ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے جسے اللہ نے تم پہ وکیل قرار دیا. نہیں ہے مجمع, ملک الموت ولی نہیں ہے روح نکالنے کا, وکیل ہے. شریعت پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, جیب سے نکال کے بات نہیں کر رہا. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو اب حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے وکیل ہیں روح نکالنے پہ, ولی نہیں. توجہ, وکیل کا اتنا اختیار جب اللہ کہے روحیں نکال لے. جب وکیل ایسا ہے تو ولی کیسا ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. شاید میری بات نہیں پہنچی ہے, پہنچا دوں. سارے مجمع کی توجہ ہو آخر تک جتنے افراد موجود ہیں. عزیزان گرامی, سرور کائنات, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, سرور کائنات کی خدمت میں ایک خاتون آئی, کہ یا رسول اللہ میرا شوہر نہ نفقہ دیتا ہے نہ طلاق, نہ بسا رہا ہے نہ ہی طلاق دیتا ہے. بلاؤ سرور کائنات کا, بلاؤ اس کے شوہر کو. آیا, کہ کیا بات ہے, اسے بساتے کیوں نہیں ہو؟ کہ نہیں بسانا چاہتا. کبھی طلاق دے دو, کہ طلاق میں نہیں دوں گا. یہ آج ہی ایسے نہیں ہوتے لوگ, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پھر آپ سمجھ رہے میں طنز کر رہا ہوں, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. جانے گرامی, سرور کائنات نے کہا میں حکم دے رہا ہوں یا اس کو بسا یا اس کو طلاق, اس کی زندگی تباہ مت کر. کہ نہیں, نہ بساؤں گا نہ طلاق دوں گا. سرور کائنات نے کہا ٹھیک ہے, نہ تو طلاق دے نہ تو بسا. میں نے طلاق دے دی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. خاتون نے پلٹ کے سرور کائنات کی خدمت میں عرض کی, کہا یا رسول اللہ آپ نے جو طلاق دیا کہ میری طلاق ہو گئی؟ کہا ہاں طلاق ہو گئی. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا شوہر تمہارا ولی ہے. کہا میں تیرے شوہر کا بھی ولی ہوں. پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں گرا. اب سرور کائنات میں تیرے شوہر کا بھی ولی ہوں, اگر وہ طلاق نہیں دیتا میں نے طلاق دی, عدت رکھ, تیری آگے شادی میں کر دوں گا. ایدان گرامی, کسی بچی نے کہا یا رسول اللہ پرانے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں آج ہی ایسے لوگ ہیں بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے, ہماری غیرت بہہ پاتا ہے. ارے پیغمبر اسلام حکم دے رہے ہیں شادی کرو. کہا کہ یا رسول اللہ میرے بابا کہتے ہیں میری شادی نہیں ہونے دیں گے. کہا بلاؤ کیا بات ہے, بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہونے دیتا؟ کہا نہیں شادی نہیں ہونے دوں گا, میری بیٹی ہے. کہا بیٹی میں اجازت دیتا ہوں, تم شادی کر سکتے, جسے پسند کرو گی میں تیرا نکاح پڑھوں گا.
کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا باپ میرا ولی ہے. کہا میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں. بھئی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. میت کا ولی بیٹا یا باپ یا شوہر، ولی کا ولی نبی، عقد کا ولی باپ، باپ کا ولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، تمام ولیوں کے ولی رسول خدا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. وکیل بدلا جا سکتا ہے. جائیداد میری، میں نے کسی کو پاور اٹارنی دیا کہ میری جائیداد بیچ دینا، مکان بیچ دو. کہ اس نے مجھے پاور آف اٹارنی دیا، جج صاحب یہ میرے پاس پاور آف اٹارنی ہے، وہ مالک ہے، میں اس کا وکیل ہوں، اجازت ہے میرے پاس، بیچ سکتا ہوں. بیچ دی. میں نے آنے کے بعد کہا پاور آج سے ختم، میں مالک خود آ گیا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. وہ اگر میں کہہ دوں تو وہ جائیداد نہیں بیچ سکتا، کہوں تو بیچ سکتا. کیوں؟ مالک میں ہوں. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے کہا اگر کوئی مالک ہے نہیں ہے، کبھی اختلاف ہو تو ولیوں کا ولی میں. اگر کوئی بھی آدمی اپنا وکیل ہٹائے تو ہٹا سکتا، ولی نہیں بدل سکتا. کسی کا باپ سے اختلاف ہو، کہے آج سے تمہیں ولی نہیں مانتا، وہ خود گمراہ شمار ہوگا، نافرمان. لیکن کبھی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے باپ کی ولایت قبول نہیں. کوئی بیٹی نہیں کہہ سکتی باپ کی ولایت قبول نہیں. کوئی بیوی نہیں کہہ سکتی شوہر کی ولایت قبول نہیں. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. اگر اللہ کسی کو ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہو تو اللہ دیکھ کے بنائے گا نا، 5 سال بعد بدلنا نہ پڑے. صحبت گل میں گرخار کلی بن جاتے، خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے. خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے. گر نہ فرماتے نبی فہذا علی مولا، نہ جانے کتنے فرار علی. توجہ فرما رہے تھے جانے کے رہا، تھوڑے سے توجہ کر لیجئے گا. تو جانے کے رامی، تمام کے تمام جو ولایت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بھی ولی جناب سرور کرام اور ان کی وجہ سے مولا امیر. تو جانے کے مجھے وہیں تک آنا ہے، مجھے غدیر تک آنا ہے، لیکن جو تمہید باندھ رہا ہوں تھوڑی سی سن لیجئے گا میں جہاں میں جا رہا ہوں. تو جانے کے رامی، ہم کلمے میں پڑھتے ہیں علیون ولی اللہ، وکیل اللہ نہیں. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. ولی ہمیشہ کے لیے ہے. جب تک میں زندہ ہوں میرے والد میرے ولی ہیں. توجہ، یہاں تک کہ کسی نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے والد میری جائیداد پہ اختلاف کر رہے ہیں، تو کیا میں اختیار رکھتا ہوں؟ کہا ہاں اختیار رکھتا ہے، لیکن باپ کو ناراض کر کے نہیں. کہا کیوں؟ اب میں خود مختار ہوں، بالغ ہوں. کہا تیرا باپ تیرا بھی مالک ہے، تیری جائیداد کا بھی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ جو مراتب ہیں جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمام مراتب اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں ولایت کی، کہ یہ جو ہمارے ولی ہیں یہ کون ہیں؟ یعنی یہ ہمارے جو ولی ہیں یہ گنہگار ہیں. شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ ان میں سے کوئی معصوم تو نہیں. یہ سب کے سب گنہگار ہو کے انہیں اتنا اختیار. اور اگر کوئی معصوم ہو اور اللہ کا ولی ہو اور ہو بھی ہمیشہ کے لیے، جو علی کو ہمیشہ کے لیے ولی نہیں مانتا تو کلمہ نہ پڑھے. جب پڑھتے ہو علی ولی اللہ تو علی ہمیشہ سے ولی ہیں، ہمیشہ رہیں گے.
فیضان گرامی علی ولی ہیں. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ پہنچ گئے, مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں. فیضان گرامی ہمیں ولی, ہم نے مولا کائنات کو اپنا مولا اور ولی مانا.